میٹرک کے بعد کیا کریں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر ماں باپ اور بچے کے ذہن میں اس وقت لازمی آتا ہے جب بچہ یا تو میٹرک کے امتحان دے چکا ہوتا ہے یا اس کا میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ میٹرک کے بعد بچہ کن کن فنی، تعلیمی اور پیشہ ورانہ شعبوں میں جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو بچے کا جو اس نے میٹرک میں کیا ہوگا، اگر اس نے میٹرک میں کمپیوٹر سائنس پڑھی ہے، بائیو پڑھی ہے یا آرٹس پڑھی ہے، اسی کے مطابق وہ اپنے آپ کو آگے سلیکٹ کرے گا۔ تو آج ہمارے پاس سب سے پہلے، اور اس میں سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے۔ بچے کو اپنے 9th کے رزلٹ سے پتہ چل گیا ہوگا کہ میری کون سے سبجیکٹ کے اوپر اچھی گرپ ہے۔ اگر اس کی بائیو کے اوپر اچھی گرپ ہے تو وہ پری میڈیکل میں جا سکتا ہے، مطلب ہے میٹرک کے بعد رزلٹ آنے کے بعد وہ ایف ایس سی پری میڈیکل میں چلا جا سکتا ہے اچھی طرح۔ اس کے بعد پری انجینئرنگ آ جائے گی، جس میں میتھ، اگر اس کا میتھ اچھا ہے، فزکس کیمسٹری تو ساتھ ساتھ دونوں میں چلیں گے تو وہ پری انجینئرنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو شعبہ آتا ہے وہ آتا ہے آئی سی ایس کا۔ بہت سے بچے، ہر بچے کا بلکہ آپ کہہ لیں آج کل رجحان آئی سی ایس کمپیوٹر کی طرف ہے کہ آگے جا کے کمپیوٹر میں کر لیں گے، اے آئی آ گیا ہے، اے آئی کر لیں گے یا بی ایس سی ایس کر لیں گے، تو اس میں بہت ساری آگے ڈفرینٹ فیلڈز ہیں۔ تو ہر بچہ چاہ رہا ہے کہ میں آئی سی ایس کر لوں۔ تو آئی سی ایس میں پہلا جو بیچ بنتا ہے وہ بنتا ہے فزکس، میتھ اور کمپیوٹر کے ساتھ۔ دوسرے والے بیچ میں فزکس کو نکال کے اس کی جگہ اسٹیٹ کو لے کے آیا جاتا ہے۔ تو میتھ، اسٹیٹ اور جو ہے وہ کمپیوٹر کے طور پہ یہ آئی سی ایس کا دوسرا بیچ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اور بھی ہیں جس میں آپ کمپیوٹر کو لے کے آ سکتے ہیں، ان کو ہم جنرل گروپ بھی کہہ سکتے ہیں، جنرل سائنس گروپ۔ تو اس میں آپ میتھ، اکنامکس اور کمپیوٹر کو لے کے آئیں گے تو یہ آپ کا جو ہے وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں ہی چلا جائے گا، یہ بھی آپ کا ایک قسم کا آئی سی ایس میں ہی کنسیڈر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر آپ اکنامکس نہیں رکھنا چاہتے تو آپ میتھ، اسٹیٹ اور اکنامکس، یا آپ میتھ، اسٹیٹ اور اکنامکس جو ہے نا یہ جنرل سائنس گروپ میں آئے گا، اس میں سے آپ کا کمپیوٹر نکل جائے گا۔ اور اگر آپ اس میں کمپیوٹر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں سے کوئی ایک سبجیکٹ نکالنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ آگے جو آئے گا وہ آئے گا اسٹیٹ، اکنامکس اور کمپیوٹر ہے، اس میں بھی آپ یہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں ہی آ جائے گا۔ اور یاد رکھیں بہت سارے بچے جو ہے وہ کنفیوز ہیں کہ ہم نے اگر آئی سی ایس کمپیوٹر پڑھیں گے تو کیا آگے ہمیں ایڈمیشن مل جائے گا کسی اچھی یونیورسٹی میں؟ جی مل جائے گا، مگر اس کے لیے آپ نے اگر میتھ نہیں پڑھا ہوا تو بہت ساری یونیورسٹی جو ہیں وہ آپ سے کہتی ہیں کہ فرسٹ سیمسٹر میں آپ ایڈیشنل میتھ لازمی پڑھیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ جو ہے وہ کمپیوٹر میں بی ایس سی ایس میں آگے نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد اگلا جو گروپ ہے وہ ایف اے آئی ٹی کا ہوتا ہے۔ اس میں ایف اے آئی ٹی اس لیے کہا جاتا ہے کہ باقی سارے سبجیکٹ جو ہوتے ہیں وہ ایف اے کے ہوتے ہیں، مگر ساتھ کمپیوٹر کا رکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا آپ کو ہیلپ فل دیتا ہے کہ آپ جا کے آگے یونیورسٹیز میں کمپیوٹر کی یا بی ایس سی ایس کر سکتے ہیں، مگر وہی بات ہے کہ آپ کو پہلے اس کا ایڈیشنل میتھ کا پیپر دینا پڑے گا یا ایڈیشنل میتھ کرنا پڑے گا۔ وہ کچھ یونیورسٹیز خود بھی کرواتی ہیں اور کچھ بچے خود سے بھی اس کا پیپر سیپریٹلی دے لیتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس اکنامک، ایجوکیشن اور کمپیوٹر ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ کو میں اسکرین پہ شو کرا دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا بنے گا اسٹیٹ، سیوکس اور کمپیوٹر۔ تیسرا بنے گا کمپیوٹر، فزیکل ایجوکیشن اور سیوکس، سوشیالوجی، اسٹیٹ اور کمپیوٹر، اکنامکس، سائیکالوجی اور کمپیوٹر، اور اکنامکس، سیوکس اور کمپیوٹر۔ تو یہ بہت سارے سبجیکٹ کو جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح سے کیٹیگرائز کر کے ہم ان کے اندر کمپیوٹر کو ایڈ کرتے ہیں، اور اس طرح یہ بچوں کے لیے ایف اے آئی ٹی بن جاتی ہے تاکہ وہ ایزیلی آگے جا سکیں۔ اس کے بعد اگلا بنتا ہے سمپل ایف اے کا۔ سمپل ایف اے میں جو ہے وہ جتنے سبجیکٹ آپ نے کمپیوٹر کے علاوہ ابھی میں نے آپ کو جنرل سائنس گروپ میں بتائے ہیں یا ایف اے آئی ٹی میں بتائے ہیں، انہی کا آپ دو تین کا کمبینیشن کوئی بھی چوز کر کے لے سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہوگا۔ اکنامکس، ایجوکیشن، سیوکس، فزیکل ایجوکیشن، سائیکالوجی، سوشیالوجی، ہسٹرولوجی، فارسی، اس کے بعد اسٹیٹ، اسلامیات اختیاری، لائبریری سائنس۔ یہ والے مضامین بھی آپ ایف اے میں جو آپ کا دل چاہے ان میں سے 3 سلیکٹ کر کے آپ سمپل ایف اے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا شعبہ جو آتا ہے وہ آتا ہے جی آئی کام کا۔ آئی کام کا ہر بندے کو پتہ ہے کہ آئی کام میں جو ہے نا وہ اکاؤنٹنگ ہوتی ہے، بزنس میتھ ہوتا ہے، پرنسپل آف کامرس ہو جاتی ہے اور پرنسپل آف اکنامکس ہوتی ہے، اور یہ فیلڈ جو ہے میکسیمم جو ہے وہ بینکنگ کی طرف ہی جاتی ہے۔ یہ بعد میں بچے سی اے کر لیتے ہیں یا سی اے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے نا وہ بچے کر سکتے ہیں اور وہ ہے جی ٹیکنیکل شعبہ، ڈی اے ای، جس کو کہتے ہیں ڈپلوما آف ایسوسیٹ انجینئرنگ۔ یہ 3 سال کا ہوتا ہے اور 3 سال بچہ جو ہے
وہ اس میں جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ سیکھ جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں جاب پہ مطلب ہے ان 2-3 سال کا یہ ڈپلومہ کرنے کے بعد وہ کہیں نہ کہیں جاب پہ لگ جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا مین شعبہ جات ہیں جو ہمارے پاس آپ کہہ لیں کہ میٹرک کے بعد ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی شعبے میں کچھ چیز سمجھ نہیں آئی، کلیئر نہیں ہو رہی، تو آپ ہمارے سے جو ہے نا وہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت سارے بچوں کو اور ماں باپ کو ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ جی بچوں کا پرائیویٹ ایڈمیشن جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ ہر کیٹیگری میں پرائیویٹ ایڈمیشن چلا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے اور وہ صحیح طرح ماں باپ کو جو ہے نا وہ ایلیبریٹ ایکسپلین نہیں کر پاتے کہ کس طرح جاتا ہے۔ جیسے پری میڈیکل ہے، پری انجینئرنگ ہے اور آئی سی ایس ہے، یا آپ کو آسان الفاظ میں بتاتے ہیں کہ جتنے بھی سبجیکٹ جو پریکٹیکل والے ہوتے ہیں، ویسے تو اب ایک اور بھی آ رہا ہے کہ گورنمنٹ پریکٹیکل ختم کر رہی ہے، مگر جتنے بھی پریکٹیکل والے سبجیکٹ ہیں ان کا جو داخلہ ہے وہ ریگولر ہوتا ہے، وہ پرائیویٹ نہیں ہوتا۔ تو پھر پرائیویٹ کیسے جائے گا ان کا؟ تو وہ پرائیویٹ داخلہ کسی کالج کے تھرو بھجوایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے بھجوانا ہے اور آپ کا بچہ جو ہے وہ کالج نہیں جانا چاہتا یا آپ اس کو نہیں بھجوانا چاہتے، جو بھی وجوہات ہیں آپ کی، تو آپ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا اگر کوئی اور بھیجتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ نہیں بھیج رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ گھر بیٹھے جو ہے نا وہ انٹر کر لے، تو بات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ اکیڈمی بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔